السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا عثمان ہب۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے ایک ایسے قانون کے بارے میں جس کا انتظار لاکھوں غیر ملکیوں نے سالوں سے کیا، اور وہ ہے کفالت سسٹم کا خاتمہ۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی سسٹم ہے جس کے تحت ہر غیر ملکی کو ایک کفیل کی اجازت کے بغیر نہ نوکری بدلنے کی آزادی تھی اور نہ ملک چھوڑنے کی۔ لیکن اب سب کچھ بدل رہا ہے۔ کفالت سسٹم، جسے عربی نظام میں نظام الکفالت کہا جاتا ہے، دراصل 1950 کی دہائی میں متعارف ہوا تھا۔ اس کا مقصد تھا غیر ملکی ورکر کی ذمہ داری ایک سعودی کفیل کے پاس ہو تاکہ حکومت کو انتظامی آسانی ہو۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم غیر منصفانہ اور پریشانی کا باعث بنتا گیا۔ ورکر کی پاسپورٹ کفیل کے قبضے میں، چھٹی کے لیے اجازت درکار، اور نوکری تبدیل کرنے پر رکاوٹیں، یہ سب مسائل غیر ملکیوں کے لیے کابوس بن چکی تھی۔ اب بات کرتے ہیں تبدیلی کی۔ سال 2021 میں سعودی حکومت نے انیشیٹو لیبر ریفارم کے نام سے ایک نیا نظام متعارف کرایا۔ یہ کفالت کے خاتمے کی پہلی سیڑھی تھی، لیکن 2025 میں حکومت نے اعلان کیا کہ اب کفالت سسٹم کو بتدریج مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ ایک جدید، شفاف اور حقوق پر مبنی سسٹم لایا جا رہا ہے۔ تو نیا سسٹم کیا ہے؟ آئیے سادہ الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ نئے قانون کے تحت غیر ملکی ورکر اپنی نوکری آزادانہ طور پر تبدیل کر سکیں گے۔ اب انہیں کفیل کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، خروج و عودہ۔ ورکر خود ابشر یا قوا پلیٹ فارم کے ذریعے نکلوا سکیں گے۔ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ۔ ورکر اگر اپنی ملازمت مکمل کر لے تو وہ خود فائنل ایگزٹ لے سکتا ہے۔ معاہدے کی بنیاد پر تعلق۔ اب آجر اور اجیر یعنی کفیل اور امپلائی کے درمیان کا تعلق صرف کنٹریکٹ کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ کفالت کے ذریعے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کفیل کے بغیر آپ ایک قدم نہیں بڑھا سکتے تھے، لیکن اب حکومت چاہتی ہے کہ غیر ملکی کو اپنے کام، رہائش اور سفر میں زیادہ خود مختاری دی جائے۔ اس سے نہ صرف ورکر کا استحصال کم ہوگا، بلکہ سعودی عرب کی بین الاقوامی ساکھ بھی بہتر ہوگی۔ یہ سب کچھ سعودی ویژن 2030 کا حصہ ہے، جہاں مقصد ہے کہ ملک میں شفافیت، برابری اور انصاف کو فروغ دیا جائے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے کئی بار کہا کہ سعودی عرب اب پرانے سسٹم سے نکل کر ایک جدید، ڈیجیٹل اور منصفانہ ملک بننے جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کفالت کا سسٹم مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے؟ تو دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سسٹم اب بھی کچھ شعبوں میں جزوی طور پر موجود ہے، خاص طور پر گھریلو ملازمین، ڈرائیورز اور مزارعین کے لیے۔ ابھی مکمل آزادی نہیں ملی، لیکن باقی تمام نجی شعبوں میں اب ورکرز کے حقوق زیادہ مضبوط ہوں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس نئے نظام سے ورکرز کو کیا فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، آزادی سے جاب تبدیل کرنے کا حق۔ نمبر 2، کفیل کے نظام یا دباؤ سے نجات۔ نمبر 3، تنخواہ کی شفافیت اور وقت پر ادائیگی۔ نمبر 4، پاسپورٹ اپنے پاس رکھنے کی اجازت۔ نمبر 5، چھٹی اور خروج کے لیے آزادانہ درخواست۔ یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو پہلے صرف ایک خواب لگتی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کفیل کے نقطہ نظر سے۔ کچھ کفیل سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا کنٹرول ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں یہ نظام دونوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ اب ہر چیز ڈیجیٹل کنٹریکٹ پر مبنی ہوگی، جس سے آجر بھی محفوظ ہے اور ملازم بھی۔ اب نیا سسٹم کیسے کام کرے گا؟ یہ سب کچھ قوا پلیٹ فارم کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہر ورکر کمپنی کا اکاؤنٹ قوا پر لنک ہوگا،
جب کوئی ورکر نوکری بدلنا چاہے تو وہ نیا آفر لیٹر وہ اپلوڈ کرے گا اور پرانا آجر 19 دن کے اندر اندر اعتراض کر سکتا ہے۔ اگر اعتراض نہ کیا جائے تو ٹرانسفر خود بخود مکمل ہو جائے گا۔ یہ نظام خاص طور پر پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، نیپالی اور فلپائن ورکرز کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اب ان کے ساتھ ہونے والا استحصال قانونی طور پر روکا جا سکے گا۔ البتہ کچھ چیلنج اب بھی باقی ہے۔ کئی اداروں میں پرانے طریقے اب بھی چل رہے ہیں اور کچھ کفیل اب بھی ورکر پر دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن حکومت نے واضح طور پر اعلان کر لیا ہے کہ ایسے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوستو، یہ صرف ایک قانونی تبدیلی نہیں بلکہ ایک نئے دور کی شروعات ہے، جہاں غیر ملکی صرف مزدور نہیں بلکہ سعودی عرب کی ترقی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر آپ بھی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں یا یہاں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک سنبھال کر رکھیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی معلومات آپ کے لیے سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا اس نئے نظام کے بارے میں کیا خیال ہے، اور مزید ایسے معلوماتی ویڈیوز کے لیے دی عثمان ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔